بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امید ہے کہ اس سے پہلے جو دعائیں میں نے آپ کو دے چکا ہوں اور پڑھا چکا ہوں آپ سب نے انہیں یاد کیا ہوگا. تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں. آج کی دعائیں ان میں سے نمبر 1 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے اور یہ دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب ان دونوں یعنی کہ میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، بچپن میں میری پرورش کی. تو یہ بڑی عظیم دعا ہے، اچھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کس طرح اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے کس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں. انسان دراصل کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا. حتیٰ کہ انبیاء بھی کچھ نہیں جانتے تھے، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، انہیں وحی کی، اور جبریل امین علیہ السلام کو ان پر مقرر کیا اور وہ انہیں سکھایا کرتے تھے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد تشریف لاتے اور آ کر آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے، اور اس طرح جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھاتے، اور اس طرح آ کر آپ کو نماز کا بھی طریقہ سکھاتے اور نماز کے اوقات بتاتے. تو یہ بڑی ایک مشہور حدیث ہے اوقات، نماز کے اوقات کے حوالے سے، کہ 2 دن جبریل امین آپ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور انہوں نے 2 دن آپ کو نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، یعنی کہ جماعت کروائی انہوں نے. اور پہلے دن اول اوقات اور دوسرے دن دوسرے اوقات میں، یعنی کہ جیسا کہ ظہر کی نماز ہے، اس کا اول وقت بھی ہے اور اس کا آخری وقت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں اوقات میں نماز پڑھائی گئی اور اس امت کے لیے آسانی رکھی گئی ہمارے لیے کہ ہم جس وقت میں چاہیں نماز پڑھ لیں. فجر کے بھی 2 وقت ہیں، ظہر کے بھی 2 وقت ہیں، عصر کے بھی، مغرب کا جو ہے اس کا ایک مخصوص لمٹ ہے، اس طرح عشاء کے بھی 2 وقت ہیں. تو وہ 2 وقت اور ان کے درمیان پہلے یا آخر میں یا ان کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر فجر ہے، پہلا وقت اس میں کیا ہے کہ ابھی اندھیرا ہو خوب اور اندھیرے میں بندہ نماز پڑھے، اور دوسرا وقت کیا ہے جب کافی سفیدی ظاہر ہو چکی ہو اور ابھی سورج طلوع نہ ہوا ہو، تو یہ دوسرا وقت ہے. اور اس کے دوران ان دونوں وقتوں کے درمیان بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے کن کو سکھایا؟ انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی طرف یا تو ڈائریکٹ وحی کی یا فرشتوں کی صورت میں وحی کی، فرشتوں کو بھیجا. کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور کبھی ڈائریکٹ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی طرف الہام کرتے ہیں. اور اس طرح کلام اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے ساتھ کلام بھی کرتے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا. تو انسان کچھ نہیں جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سارے کے سارے آداب سکھائے اپنے انبیاء کے ذریعے. تو یہ ایک دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے، یہ ہمیں والدین کے لیے کرنی چاہیے ہر دعا میں. اور دعا کے جو آداب ہیں ان کے اندر شاید یہ ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ انسان جب دعا شروع کرے تو سب سے پہلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات بیان کرنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد پھر جب دعا کرے تو اپنے سے ابتدا کرے اور پھر والدین کے لیے دعا کرے، یا پہلے والدین کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے، اس کے بعد پھر سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو والدین کے لیے دعا اس میں اسے لازمی لے کر آنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ تو ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی.
اس کے بعد اگلی دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں اس چیز کا فقیر ہوں جو بھی تو میری طرف اپنی خیر کو اتارے. ٹھیک ہے، یہ دراصل دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے کسی راستے میں، تو وہاں پر دو لوگ لڑ رہے تھے. ایک قبطی تھا یعنی کہ فرعونی قبیلے کا شخص، اور دوسرا بنی اسرائیلی تھا. اور جو قبطی تھا وہ بڑا حاوی تھا، اور اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل سے جو شخص تھا اس کے اوپر اس نے غلبہ پا رکھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک جو ہے وہ تھپڑ لگایا، یا اس کو ایک جو ہے وہ حکا رسید کیا. تو اب جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت مزید طاقت عطا کی ہوتی ہے. 40 لوگوں کی طاقت ایک شخص میں ہی ہوتی ہے یعنی کہ نبی میں ہوتی ہے. تو نبی کی طاقت ایک طرف اور باقی 40 افراد ایک طرف، تو پھر بھی وہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب ایک تھپڑ وغیرہ رسید کیا تو وہ اس کی تاب نہیں لا سکا اور وہیں پہ وہ مر گیا. تو اب یہ جو بات تھی یہ اس شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہ جو اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا صرف وہی جانتا تھا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے جو ہے یہ فوت ہو گیا. تو اب اگلے دن پھر دیکھا کہ وہی شخص راستے میں دوبارہ لڑائی کر رہا ہے اور کسی اور شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم بڑے لڑاکے ہو، کل بھی تم لڑائی کر رہے تھے اور آج پھر تم جھگڑ رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے شاید اس کو سمجھانا چاہا یا اس کے قریب پہنچے، تو اس نے وہی راز اگل دیا اور کہا کہ اے موسیٰ جس طرح تم نے اس کو قتل کیا تو تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو. جب اس نے بنی اسرائیلی نے یہ بات کی تو جو ایک راز تھا وہ ظاہر ہو گیا. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو کل قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیا ہے. سو یہ بات جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئی. دراصل جب موسیٰ علیہ السلام سے اس قبطی کا قتل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور معافی مانگی کہ اے اللہ میرا تو یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کو قتل کروں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ جو ہے وہ کسی کی اس طرح حمایت نہیں کروں گا، کسی کی حمایت میں اس طرح آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اس کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سو اب جب بات فرعون کے دربار میں پہنچ گئی تو اس نے میٹنگ بلائی اور موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پلاننگ بنانے لگا اور ان کے لیے لشکر کو ترتیب دینے لگا. سو ایک شخص جو ایمان لے آیا تھا اور سوری ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ نبوت نہیں تھی، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی اچھی یعنی کہ دوستی تھی اور وہ سمجھتا تھا یعنی کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی شرک نہیں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے ہوتے ہیں. سو موسیٰ علیہ السلام کے وہ قریب تھا اور وہ مومن تھا. قرآن کریم میں آتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ بھی ہے. اور اس طرح وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، یہ بھی ہے الفاظ سورہ یاسین میں بھی ہے، اور اسی طرح یہ سورہ قصص میں بھی ہے. جو سورہ قصص میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص جو بستی کے ایک دور کے کنارے میں رہتا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے بڑی ہمت کی اور بڑی جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں خبر دی کہ فرعون کا جو لشکر ہے یا فرعون کے جو سپاہی ہیں وہ تو آپ کو تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وہ بدلہ لیں جو ان کا ایک قبطی قتل ہوا ہے، لہٰذا میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکلیے. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً وہیں سے نکلے اور ایک ایسی بستی کی جانب گئے جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا اور کوئی ان کا وہاں پر رشتہ دار نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا.
وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، جو بالکل بڑے حیا کے ساتھ اور پردے کی حالت میں سائڈ پر کھڑی ہیں، اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ وہ کب پانی پلائیں، اور جو چرواہے ہیں اور دیگر لوگ ہیں وہ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہی کنویں کا جو کنویں کا جو منہ تھا اس کو بند کر کے چلے جاتے۔ اب جو باقی بچا ہوا پانی ہے اس کو پلانے کے وہ انتظار میں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت خلق کے تحت یا ان کی ہیلپ کے تحت قریب آئے، اور کنویں سے اس کا جو اس کے اوپر ایک پتھر یا کچھ بھی چیز رکھی جاتی تھی تو اس کو انہوں نے ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ پانی پلانے کے بعد پھر دوبارہ ایک درخت کے سائے میں چلے گئے، اور سائے میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب وہ جو دو خواتین تھیں وہ دراصل حضرت شعیب ان کی بیٹیاں تھیں۔ وہ گھر میں گئیں اور جا کر انہوں نے یہ اپنے والد سے ذکر کیا کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جو اتنا حیادار ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے کہ ہماری بکریوں کو جو ہے پانی پلایا ہے۔ سو آپ جو ہے انہیں اپنے ہاں نوکر رکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے ہاں اجرت پر انہیں رکھ لیں، تاکہ وہی جو ہے بکریاں وغیرہ چرا لیا کریں، اور ہم جو ہے وہ گھر پر سکون کریں۔ سو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہاں پر یہ بھی ہے مفسرین کا اس میں کافی تفصیل ہے کہ کیا یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وہی تھے جو مبعوث ہوئے ہیں نبی، یا یہ کوئی اور بزرگ ہیں؟ تو اکثر کا یہ ہے اس میں کہ کوئی ان حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو بہت نیک اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور اس وہاں قریب بستی میں رہا کرتے تھے۔ سو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ انہیں ہمارے پاس بلا کر لے کے آؤ۔ تو وہ گئیں اور جا کر انہوں نے پیغام دیا۔ اب اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کریم میں، علی استحیاء قالت، یعنی کہ حیا کی حالت میں ان کے پاس پہنچی، اور حیا کے ساتھ ہی انہوں نے اس سے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارا جو والد ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ آپ کو اس کی اجرت دے جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ اور کہا کس طرح؟ حیا کے ساتھ۔ یہاں یہ حیا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ بڑی حیادار تھیں وہ دونوں، اور حیا کے ساتھ انہوں نے آ کر ان سے تذکرہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے کر گئے، اور جا کر ان سے ملے، اور جا کر ان کو حال بتایا کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، کس وجہ سے میں وہاں سے نکلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نجوت من القوم الظالمین، آپ نے تو ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، اچھا کیا ہے آپ وہیں سے نکل آئے ہیں۔ اب انہوں نے ان سے ایک معاہدہ کرنا چاہا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال یا 10 سال، 2 سال جو مزید وہ میں آپ پر لازم نہیں کرتا، لیکن 8 سال اگر آپ میری بکریاں چرائیں تو میں اس اجرت کے بدلے اپنی ایک یعنی کہ بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات پر وہ دونوں یہ معاہدہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا، اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو دیکھ رہا ہے، مجھ پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس معاہدے پر دونوں کا اتفاق ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہی معاہدے کی تکمیل کی، اور 8 سال یا 10 سال انہوں نے بکریاں چرائیں، اور اس کے بعد انہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی وغیرہ سارا معاملہ ہوا۔ تو یہاں اس دعا کا اس سارے معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے بتانا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جب وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، کیونکہ وہ بالکل بے گھر تھے، کوئی اہل نہیں تھا ان کا، اور کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول فرمائی، انہیں گھر بھی دے دیا، اہل والے بھی دے دیے،
اور اس طرح ان کے لیے رہائش کا بندوبست بھی کر دیا اور ان کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بنا دیا. تو یہ دعا بہت عجیب ہے اور اکثر علماء جو ہے وہ اس کو پڑھنے کو کہتے ہیں ان افراد کے لیے جن کو شادی وغیرہ اس طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا اس طرح کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو شادی وغیرہ کے حوالے سے, تو ان کو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے اور آسانی کرے. اس کے بعد اگلی دعا, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں تیری, یہ تیری پناہ میں آتا ہوں, من ہمزات الشیاطین شیاطینی وسوسوں سے, واعوذ بک ربی ان یحضرون اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے بھی کہ وہ حاضر ہوں. شیاطین کا حاضر ہونا یا ان کا وسوسے ڈالنا دونوں ہی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اگر انسان اکیلا ہے اور شیاطین حاضر ہو جائیں تو بھی انسان کے لیے اچھا نہیں ہے. اس طرح اگر وہ دلوں میں خیالات ڈالتے رہیں وسوسے ڈالتے رہیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے, یہ بھی انسان کے لیے مومن کے لیے اچھا نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے قل, نبی کریم علیہ السلام فرمائیے, قل کہیے اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں وسوسے ڈالنے والے خناس سے. خناس ایسا شیطان ہوتا ہے جو دل میں وسوسہ ڈال کے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک وسوسہ ڈالتا ہے دل میں اور وسوسہ ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے. دراصل شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں سفر کرتا ہے, جیسا کہ پورے جسم میں خون کی گردش ہوتی ہے اور وہ دل کے ساتھ دل اس سارے خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور خون کے پورے جسم میں گردش کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس طرح ہی شیطان جو ہے یہ بھی انسان کے خون میں سفر کرتا ہے اور انسان کے جسم میں ہر جگہ پہنچتا ہے اور اس کا جو حملہ کرنے کے لیے جس چیز کا انتخاب کرتا ہے وہ دل کا کرتا ہے. دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, وسوسہ ڈالتے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے. فرشتہ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ جن یا شیطان جو اس کے ساتھ مقرر ہے اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ جو جنگ ہے یہ چلتی رہتی ہے حتیٰ کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر یہ دونوں جو ہیں وہ اس سے الگ ہوتے ہیں. یہ جو ہے شیطان یہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, وسوسہ ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو انسان جو ہے اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز کے اندر اگر وسوسے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من خنزب. نماز میں خیالات ڈالنے والے شیطان کا نام ہے خنزب. اور اس طرح وضو کے متعلق بھی شکوک و شبہات ڈالتا ہے شیطان, اس کا بھی ایک نام آتا ہے لیکن وہ روایت وہ صحت کے اعتبار سے درست نہیں, یعنی کہ وہ ضعیف ہے. تو جو شیطان کا نام نماز کے حوالے سے آتا ہے, نماز میں جو وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام ہے خنزب. تو ہمیں پڑھنا چاہیے نماز میں اگر شیطان وسوسے ڈالے اعوذ باللہ من خنزب, اعوذ باللہ من خنزب, اعوذ باللہ من خنزب. یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 دفعہ بائیں جانب تھوک لے اور انشاءاللہ اس کا جو وسوسہ ہے نماز میں جو شیطان ڈالتا ہے وہ دور ہو جائے گا. طریقہ یہ کہ سینے پر بائیں جانب جہاں دل ہوتا ہے وہاں پر وہ 3 دفعہ ہلکا سا اس طرح کر لے, اعوذ باللہ من خنزب, اعوذ باللہ من خنزب, اعوذ باللہ من خنزب. یہ اور اس طرح یہ دعا بھی کرنی چاہیے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں شیاطینی وسوسوں سے, واعوذ بک رب ان یحضرون اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ حاضر ہو جائیں. یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ شیاطین سے کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں اگر وہ حاضر ہو جائیں یا وہ کوئی دروازے کو ہلائیں یا کوئی پنکھا چلا دیں, کوئی لائٹ آف کر دیں یا اس طرح کی کوئی شرارت کریں تو مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے ڈرے. اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے وہ حاضر ہو بھی جائیں آ بھی جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کریں اور آیت الکرسی پڑھیں اور آخری 3 قل ان کو پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں, انشاءاللہ شیاطین اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے
وہ انسان کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت نہیں دی کہ وہ بلا وجہ اس طرح ہی انسان کو نقصان پہنچا سکیں. نقصان پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. نہ کوئی جادو انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی نظر بد، نہ ہی کوئی اور چیز، جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کب ملتی ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ان چیزوں کی؟ اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش کرتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ان کی پابندی نہیں کرتا. صبح و شام کے اذکار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، اور وہ حفاظتی بند ہیں. حفاظتی بند ہیں، یہ حفاظتی قلعہ ہیں مسلمان کے لیے، مومن کے لیے. اور مومن کو ان کو کرنا چاہیے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اس طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار. تو یہ سارے جو اذکار ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ انسان وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، اور یہ ساری چیزیں اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں. تو انسان سے جب کبھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کبھی اذکار اس کے رہ جاتے ہیں، تو اس وقت میں پھر شیاطین اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. تو پھر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. اگر تو اس بندے کے لیے آزمائش لکھی ہے تو پھر وہ اس کو نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں. لیکن مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ اگر شیاطین حاضر ہو جائیں تو ان سے خوف کھائے، ڈرے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرے. صبح شام کے اذکار امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوں گے، اگر نہیں یاد تو آپ ان کو یاد کریں. کچھ دعائیں ہیں مخصوص صبح کے وقت بھی کرنے والی اور شام کے وقت بھی کرنے والی، اور اس طرح نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں جو احادیث میں مروی ہیں، جو مسنون دعائیں. یہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآنی دعائیں، وہ ہیں مسنون دعائیں. اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی یاد کروا دوں گا، لیکن ابھی ہمارا جو کورس ہے یہ قرآنی ادعیہ کے حوالے سے ہے. اس کے بعد ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. وهو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک روایت میں بھی ہے کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی عظیم دعا ہے، اس کو بھی، اس کلمے کو بھی پڑھنا چاہیے. اس طرح یہ صرف کلمہ پڑھنا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل. انسان کو جب بھی کوئی اس کے اوپر ظلم کرے تو وہ صرف اتنا کلمہ پڑھ دے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تو اس کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے، اور ظالم سے وہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ظالم سے نمٹ لیتے ہیں. تو یہ جو دعا ہے، یہ جو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس سے پہلے ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ایک شخص تھا، وہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا نماز میں، یہ عبادت میں دل نہیں لگتا. تو انہوں نے اسے کہا کہ تم ان 2 آیات کی تلاوت کیا کرو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. تو یہ جو عمل ہے جو انہوں نے، یعنی کہ ایک بہت بڑے عالم نے یا شیخ نے یہ بتایا سوال کرنے والے کو، اگرچہ یہ کسی حدیث میں یہ عمل مروی نہیں ہے، لیکن وہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بعض اوقات عالم بتا دیتا ہے کہ یہ آیت جو ہے فلاں وقت فلاں موقع پر پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے اس آیت کے معنی کے ساتھ، تو آپ اس کو پڑھیں بطور برکت، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ ان آیات یعنی کہ قرآن کی برکت سے تمہاری اس پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیں گے. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ ایک اجازت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ان کو پڑھ سکتا ہے اور ذکر کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور کریں اور عبادت میں اس کے دل کو لگا دیں.
تو یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اور سیکنڈ لاسٹ ہے وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں سے ہی، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں گزرتا ہے کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا اس رسول پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ بہت ہی کوشش کرنے والا ہے تم پر کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی حریص ویسے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے لالچی ہونا، تو وہ تمہارے جنت میں یا تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے لالچی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے بڑا ہی بہت ہی محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے ساتھ بڑے ہی رحیم، کریم اور شفیق تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی تو شان ہی یہ ہے۔ فإن تولوا، بس اگر یہ مشرکین جو ہیں، یہ کفار جو ہیں، یہ پھر جائیں ایڑیوں کے بل، فقل، تو آپ کہیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو اکیلا معبود ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں تک ہماری آج کی دعائیں تھیں، یہ کلیئر ہو گئی۔ میں ایک دفعہ ریکارڈنگ سٹاپ کر لوں، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔